سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ یعنی سب سے پہلے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، یعنی اللہ کی پہچان جب تک نہیں ہوگی تب تک انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اپنی پہچان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں یہ صفات نہیں ہے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ کون کون سی صفات کا ذکر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحی، وہ زندہ ہے، یعنی وہ ایک ایسی ذات ہے جو شروع سے زندہ ہے اور آخر تک وہی رہے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو جب کچھ بھی نہیں تھا تو تب بھی اللہ تھا اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے جس کے اندر یہ کمالات ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کی بتائی تو وہ کیا بتائی کہ الوہیت کا ذکر کیا کہ ایک ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کسی اور کو ساتھ جوڑا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کے کوئی یعنی اس نے خود کسی کو کہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت کی جائے یا میرے سے مانگنے کے لیے یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی معبود کے لائق نہیں ہے، جو صفات اس میں ہیں وہ کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ تو پہلی صفت یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید الوہیت کے بعد جو بتائی ہے وہ کیا ہے؟ الحی، کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ہمیشہ سے ہے سے مراد کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے آنے سے پہلے کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے انسانوں میں سے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ ہماری جو فلاں فیملی کا ممبر ہے اس سے پہلے بھی تو آخر کوئی ہوگا، اس سے پہلے بھی تو آخر کوئی ہوگا۔ تو یہ سوچ ہماری کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی کا وجود ضرور ہے، تو وہ شروع سے نہیں ہے، اس کے آنے کا سبب کوئی نہ کوئی ضرور بنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جس کا آنے کا سبب کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ میں پہلے سے ہوں اور ہمیشہ رہنے والا ہوں اور ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ میں ہی وہ ذات ہوں جو زندہ، یعنی سب نے مر جانا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ موت آتی ہے۔ نیند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی ایک شکل بتائی ہے کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بھی موت کی ایک شکل میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں مزید یہ بات باور کرائی ہے کہ جب کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے اس کے سرہانے کے پاس کھڑے ہو کر آپ بات کریں تو کیا وہ سن لیتا ہے؟ جس طرح وہ سونے والا شخص، حالانکہ وہ تو زندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر تو ابھی سانس چل رہی ہے، اس کے تو سننے کی حس ختم نہیں ہوئی، کانوں کی حس ختم نہیں ہوئی، نہ دیکھنے کی حس ختم ہوئی ہے، لیکن نیند کے ساتھ اس کی یہ دونوں چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ جو سونے والا شخص آپ کی کسی بات کو نہیں سن سکتا تو وہ جو مرنے کے بعد قبر کے اندر ہے وہ آپ کی کیسے سن سکتا ہے؟ تو زندہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ہماری محفلوں میں آتے ہیں یا پھر ہم جب مرحبا مرحبا کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں تو وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، یا پھر قبر کے اندر وہ زندہ ہیں اور ہمارے درود سلام، کیوں اللہ کہتا ہے کہ درود سلام ان کے پہنچائے جاتے ہیں، تو کیسے پہنچائے جاتے ہیں اللہ نے یہ تو نہیں بتایا نا، اور کس طرح اللہ پہنچواتا ہے؟ اللہ کا ہر کام کمالات سے بھرا ہوا ہے، اللہ کے کام کو ہم نہیں سوچ سکتے، ہماری سوچ وہاں تک کام کرتی ہے ہمیں جتنا اللہ نے علم دیا ہے، اور اللہ کے علم کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے علم کو کسی چیز نے گھیرا نہیں ہوا۔ اب اللہ کا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درود و سلام پہنچانا، تو اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبر میں زندہ ہیں تو ہمارے درود و سلام سنتے ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں زندہ ہی رکھنا تھا تو پھر قبر میں بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر تو قبر میں بھی نہ جاتے، پھر وہ دنیا کے اندر جو معاملہ بنا تھا، پھر وہ جو روزہ مبارک بنا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق کا حال بہت اس وقت غمگین زدہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق بھی غم زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ تو یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں، اور آخری وقت میں ان کی جو تکلیف دہ حالت تھی وہ ساری باتیں، اور مین بات
حضرت فاطمہ تو زہرا کے کان میں جب انہوں نے کہا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو یہ ساری باتیں دلیلیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں۔ اگر اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے الحج کہ میں زندہ ہوں، یعنی میں ہی وہ ذات ہوں جو زندہ ہوں، پھر اللہ اس بات کا، اگر نبی کو زندہ رکھا ہوتا تو اللہ اس بات کے بارے میں کبھی بھی بات نہ کرتا، کیونکہ وہ اللہ اپنی صفات میں وہ صفات بتا رہا ہے جو کسی اور کے اندر وہ صفات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اپنے اندر رکھی ہے، اور اسی صفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو نہ موت آنی ہے اور نہ ہی اس نے فنا ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو جب وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کو موت بھی نہیں آنی، اس نے فنا بھی نہیں ہونا، تو ہمیں سارے معاملات واقعتاً اسی کے پاس رکھنے چاہیے جس میں یہ کمالات ہے، کیونکہ ہم مشورہ ہمیشہ اس شخص سے لیتے ہیں جس کو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ عقل مند ہے یا یہ ہمیں مشورہ اچھا دے گا۔ تو اللہ کی صفات کو دیکھتے ہوئے واقعتاً عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسری صفت کے بعد تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہے القیوم۔ قیوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ قائم رہنے والا۔ قائم کیسے رہتا ہے؟ کوئی بھی چیز قائم کیسے رہتی ہے؟ اس کو کسی نہ کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک گلاس رکھنا چاہ رہے ہیں، ایسے گلاس رکھ سکتے ہیں بغیر سہارے کے؟ نہیں۔ اگر آپ چھت بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا بغیر کسی سہارے کے چھت بن جائے گی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی چیز کو قائم رکھنے کے لیے اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم انسان ہیں تو ہمارے پاس اولاد ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سہارا بنے گی، یا پھر بہن کو کہتے ہیں یہ بھی میرا سہارا ہے، ماں باپ کو کہتے ہیں ہمارا سہارا ہے، یعنی ایک دوسرے رشتہ، ایک سے دوسرا رشتہ ہمارے آپس میں کیا بنتا ہے؟ سہارے کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو قیوم لفظ ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے کہ اللہ قائم ہے بغیر کسی سہارے کے۔ نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سہارا قائم، بغیر سہارے کے قائم سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اور ہمیں دلیلیں بھی لوگ ایسے دیتے ہیں کہ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کا راستہ چنا جاتا ہے، پھر جا کر بادشاہ تک ہماری بات پہنچتی ہے، تو ہم تو بس اللہ کو مانتے ضرور ہیں، اللہ تک بات پہنچانے کے لیے ہم یہ سہارا وزیر والا ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی ہم شرک نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے یہ جو نیک لوگ ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ سہارا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے لیے کہا کہ میں بغیر سہارے کے قائم ہوں، مجھے ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے نا، اسے سہارے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، درباروں کی ضرورت ہے، درباری بھڑے پڑے ہیں، یا اس کے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی سہارے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی کام کے لیے بھی لفظ کن کہتا ہے اور وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے ہماری عبادات کے لائق نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے علاوہ کسی اور کا دروازہ کھٹکاتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس بات کو ختم کر کے کہا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کا دروازہ کھٹکانا پڑتا ہے، وزیر اجازت لیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو جایا جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے تک اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آ جاؤ میرے دربار میں، جب بھی تم آؤ، جب بھی آؤ میں تمہاری دعا کو سن لیتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم کہو کہ میری دعا سنی نہیں گئی، تو اس کے لیے کچھ معاملات ہیں، کچھ وجوہات ہوں گی جس وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ میری دعا سنی نہیں گئی۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اللہ کی یہ ذات، اللہ کی ذات میں یہ صفت بھی موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تو سینے کی بات کو بھی جاننے والا ہوں، جب تم منہ سے ظاہر کرو یا نہ کرو تب بھی میں اس بات کو جانتا ہوں۔ تو جب ہم نے منہ سے نکال کے کہا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، یا میں بیمار ہوں تو مجھے صحت کی ضرورت ہے، یا مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، میں منہ سے مانگ رہی ہوں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلا یہ لفظ بھی غلط ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا۔ اللہ سنتا سب کی ہے، چاہے منہ سے بولے یا نہ بولیں، ابھی ظاہر نہیں کیا، سوچ میں رکھا ہوا ہے، سینے کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ صفت ہے اللہ کی، ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی، ہاں قبول نہیں ہوئی،
یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری دعا میں نے مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، تو یہ بھی اس کے ساتھ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں اس لیے شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہارے حق میں اسی وقت بہتر ہوتی ہیں تو وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہارے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہوتی تو بعد کے لیے رکھ لی جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں تم ایسی مانگتے ہو جو تمہاری زندگی میں تمہارے لیے بہتر کبھی بھی نہیں ہوتی، تو وہ تمہاری آخرت کے لیے سیو کر دی جاتی ہیں، اور آخرت میں جب تم جنت میں جانے کے بعد ان دعاؤں کا نعم البدل دیکھو گے تو تم یہ دعا کرو گے کہ یا اللہ میں دنیا میں ساری دعائیں کرتا لیکن میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج اس دعا کے نعم البدل دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ ساری دعائیں کے نعم البدل آج ہی ملتا، تو ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ کچھ مائیں دعا مانگتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اور پھر وہ چاہتی ہیں کہ فوراً، یعنی میں نے دعا مانگی ہے تو بچہ میرا نیک بھی بن جائے اسی وقت، ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت نیک بن جائے، آپ ہر ٹائم تہجد میں، صبح کی نماز میں، عصر کے بعد یا قبولیت کے ٹائموں میں، سفر کے دوران، اذان کے بعد، اقامہ سے پہلے، ان اوقات میں دعائیں کرتے رہیں، کسی نہ کسی وقت ضرور قبول ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں اس نے نیکوکار ہونا ہے تو ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں اس کے لیے نیکوکاری بہتر نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں کا ثمر اسے ضرور مل جائے گا۔ تو یہ سوچ کر کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں تو اب میں مانگوں گی ہی نہیں، تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، اس سے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنی حوالے سے یہی بات کی ہے کہ اولاد کی ضرورت تو تمہیں ہے، تمہیں ہر ٹائم اولاد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے ہم بیمار نہیں بھی ہیں تب بھی اولاد کی ضرورت ہے، چاہے ابھی ہم بڑے ہیں، ابھی نوجوان ہیں اور ہماری اولاد چھوٹی ہے تب بھی ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، کیوں؟ ہمارا دل چاہتا ہے ہماری گود میں ایک بچہ ہو جسے میں پیار کروں، جو مجھے میری ممتا کو ٹھنڈا کرے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ایک عورت کو، ایک مرد کو اپنی اولاد کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے سہارے کے بغیر نہیں چل پاتے، غمگین ہے یا بہت زیادہ پریشان حال ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ سہارے۔ اللہ کہتا ہے تمہیں ضرورت ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی بھی کام کے لیے اپنے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے نا اولاد کی، میں کسی کام کے لیے بھی لفظ کن کا استعمال کر کے فیکون کروا سکتا ہوں، تو میرے لیے یہ سہارے قائم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کے تھامنے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی ہمیں تو اللہ کے بھی سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کے بغیر بھی ہم نہیں چل سکتے، کیوں؟ ایک لمحہ بھی ہماری سانس، ہمارے اندر کا نظام اگر اللہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، اندر ہی اندر بگڑ جانا ہے۔ اللہ نے یہ سارا نظام کنٹرول کیا ہوا ہے، کھانا کھانا ہے اس کو ہضم کیسے کرنا ہے، دوران خون کا سیٹ اپ کیسے چلانا ہے، شریانیں کیسے چلانی ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹائم کے ساتھ اپنے مینجمنٹ کر کے ہمیں سارا کچھ بتا دیا۔ پچھلے دنوں میں ایک فیچر پڑھی تھی جس میں بہت ہی اچھی تحقیق تھی، وہ یہ تھی کہ دل کی دھڑکن یا دل کے امراض کب ہوتے ہیں، تقریباً اس کے لیے ٹائم جو بتایا گیا وہ صبح 8 بجے کا کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں کہ ساری رات بندہ جب سوتا ہے، ساری رات سونے کے بعد انسان کے اندر کا جو نظام ہے نا، جو ہم کہتے ہیں جیسے بڑھاپے میں جانے کے بعد بھی یہ نظام جو ہے یہ اب ویسے ایکٹیو نہیں ہے، تو ساری رات سونے کے بعد اندر کا نظام سست ہو جاتا ہے، اندر کا نظام، اندر کی شریانیں، اندر کی وریدیں، یہ ساری سست ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح کی نماز میں یہ لفظ استعمال کروایا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ تمہاری نیند تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ اٹھنا اس وقت بہتر ہے، اٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ تم چاہے صبح کے وقت، کیونکہ انہوں نے عبادت تو کرنی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں اٹھ کے واش روم جاؤ، گھر کا ایک چکر لگا لو یا کچھ بھی کر لو، یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس ٹائم اٹھ کے اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیو کر لو اندر سے، اور پھر اس کے بعد سونا چاہو تو سو لو۔ ہم کتنی دیر سے جاگتے ہیں؟ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دوبارہ سو جاتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے ہمیں؟ 5 سے 10 منٹ میں بمشکل لگ جاتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں، تو ہمارا نظام ابھی متحرک نہیں ہوتا، اور ہمارا جب نظام متحرک نہیں ہوگا تو آٹومیٹلی خون جمنے کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور جب اندر خون جمتا ہے تو تبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو ایک لمحہ بھی اللہ کے سہارے کے بغیر جی نہیں سکتے،
اور نہ ہی دل کی دھڑکن، سانس کی آمد و رفت، اور نہ ہی اس کے علاوہ خون کی گردش، نیند، بیداری، حتیٰ کہ اپنا جو غلاظت والا معاملہ ہے وہ بھی، وہ سب کچھ کس کے پابند ہے؟ اللہ کے۔ تمہارے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو قبض ہو جاتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بس اب میں کچھ ہو جائے جلدی سے میں اپنے آپ کو بہتر کر لوں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو بہتر ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کس کے سہارے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کو کس کے سہارے کی ضرورت ہے؟ کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب کو تھامے ہوئے ہے۔ تو اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، ہمارے معاملات کو چلانے والا ہے، تو وہی اللہ کی ذات ہی ہے۔ آگے ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ ہی اسے کچھ نیند پکڑتی ہے۔ یعنی اگر اونگ اور نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ جنت میں بھی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ جب انسان جنت میں جائیں گے تو وہ سوئیں گے نہیں۔ اگر وہ سوئیں گے تو اپنا قیمتی وقت یا نعمتوں سے خود ہی محروم ہو جائیں گے، اس لیے وہ سونا ہی نہیں چاہیں گے۔ یعنی جو بندہ سوئے گا تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹہ سوئے، آدھا گھنٹہ سوئے، اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو وہاں نیند آنی ہی نہیں ہے پہلے تو۔ اگر سونا چاہیں گے تو سو بھی سکتے ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے کہ جیسے ہم نے یہاں تھکاوٹ ہوتی ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم سو جائیں، وہاں تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں ہونا۔ یعنی سونا چاہیں تو نیند آ جائے گی، لیکن ہر بندہ ہر وقت حشاش و بشاش ہوگا، ہر وقت ایکٹیو ہوگا، اور وہ سونے کو اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محرومی سمجھتے ہوئے کبھی بھی سونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو جب ہم انسان جنت میں جا کر ایسے ہو سکتے ہیں تو اللہ کی ذات تو جو ہمیں جنت میں جا کر ایسے بنا سکتی ہے وہ خود اس سے بھی برتر ہے۔ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ انسان سوئے گا تو کیا کرے گا؟ نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سو جائے، اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو پھر نظام کائنات کیا ہو جائے گا؟ درم برم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو تھاما ہوا ہے۔ اگر وہی آنکھ لگا لے، اگر وہی نیند کر لے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ساری نظام کا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیند اور یہ اونگ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ اشری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، ماں دیکھ لے ایک لڑکی ہے تو کتنا سوتی ہے، اگر اسے رات کو اٹھا کر کہا جائے کہ یہ کر لو کبھی بھی نہیں اٹھتی، اور اگر وہی لڑکی شادی ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہی لڑکی ماں بن جاتی ہے، ساری رات جاگنا پڑ گیا تو کیا ہوا؟ جاگا کہ نہیں جاگی؟ ٹھیک ہے نا، جاگی ہے نا۔ تو اللہ کے شایان یا پھر میں ماں کی شایان شان ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہے یا نہیں سو رہا تو ماں سو جائے، بلا شک وہ دادی کے سپرد کر لے، باپ کے سپرد کر لے کہ یہ سنبھالو تم، میں سوتی ہوں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ پھر بھی ماں کو وہ نیند نہیں آئے گی جو بچے کو سلانے کے بعد ماں کو نیند آئے گی، ایسا کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس نظام کائنات ہے تو میں سوتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرے شایان شان ہی نہیں ہے کہ میں سو جاؤں۔ اللہ ہی کے بارے میں ہے کہ وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ یعنی جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کا پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، اور پھر اگلے لمحے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ میزان کیا کرتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ کام بھی وہ کر رہا ہے، ہم تو صرف کہہ لیں کہ نیکی کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم جب مرضی ہے نیکی کر لیں، جب مرضی ہے گناہ کر لیں، ہمیں تو اس کے ساتھ کوئی ٹینشن، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نیکی کرنے اور ہمارے گناہ کرنے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ میزان اٹھاتا اور گراتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آل ٹائم اس کام میں بھی یعنی اللہ ہی کر رہا ہے کہ کب جھکاتا ہے، کب اٹھاتا ہے، اور کس طرح سے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کام کرتا ہے، دیکھ لیں کہ وہ ہمیں تو ہر کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ کن فیکون۔ تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اتنے کام کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے، نہیں، کرتا ضرور ہے، کس طرح کرتا ہے یہ اس کی ٹیکنیک۔ جب کافروں کے پاس اتنی ٹیکنیک ہے کاموں کی، انڈیا کے پاس بہت زیادہ ٹیکنیک ہے، چائنا لوگوں کو دیکھ لیں کتنی ٹیکنیک ہے ان کے پاس، ان کے کھانے بنانے کے لیے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی کھانے بنا کر کھا پی کے فارغ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کافی ایسی جدید چیزیں موجود ہیں جس میں بچہ رکھتا ہے، ہر چیز بنتی چلی جاتی ہے، انہیں ہماری طرح چولہا جلا کر روٹیاں نہیں بنانی پڑتی، کوکنگ نہیں کرنی پڑتی، بس وہ بوائل کی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اور بوائل کی ہوئی چیزیں اور اسٹیم کی ہوئی چیزیں
اور وہ بوائل اور اسٹیم کن میں ہو جاتے ہیں؟ مشینوں، جدید چیزیں ہیں ان کے پاس۔ تو اللہ کے پاس بھی کئی ایسی ٹیکنیک ہے جس سے وہ کام لیتا ہے۔ اور تیسرا کام، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے جو کام کیے ہیں صبح سے لے کر عصر تک، عصر کے بعد فرشتے گئے ہمارے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیے کہ صبح سے عصر تک بندے نے کیا کیا، اور پھر عصر سے صبح تک ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی کام ہمارے پہنچ جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار سے مخلوق میں سے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے گی جس پر بھی اس کی نظر پڑ جائے۔ نور کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ نور مزید روشنی کے ساتھ ساتھ آگ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں تو کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کا نور جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہے کہ اگر وہ اپنے نور کو، اس نے اپنے نور کو حجاب میں رکھا ہوا ہے، اور اگر وہ حجاب ہٹا دے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ جس چیز پر بھی اس کا نور پھیلے گا تو وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے گی۔ ہم نے واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تجھے ظاہری طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مجھے، تو دیکھ پھر اس پہاڑ کی طرف، اگر تو دیکھ سکتا ہے تو دیکھ، میں اپنی تجلی کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنی تجلی کی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، دیکھ نہیں سکے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ دنیا کی کوئی بھی آنکھ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور اس کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ اپنا انوار سے، اپنے نور سے پردہ ہٹا دے تو ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز کس کے تابع ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ان کو کیسا دینا ہے، رزق کیسے پہنچانا ہے، یہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدے میں گرے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اس کے بعد جب اٹھیں گے اللہ کے حکم سے تو سفارش کریں گے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اپنی مرضی سے سفارش تب بھی نہیں کریں گے۔ فرق کیا پڑے گا؟ صرف کہ وہ جس کی سفارش ان کے منہ سے نکلے گا، جس کا نام، اس کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہی فرما رہا ہے کہ بغیر اجازت کے اللہ کے ہاں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا، چل گناہ کر لے میں اللہ سے کہہ دوں گی، چل یہ کر لے میں اللہ سے کہہ دوں گی، یعنی تیری سفارش میں کر دوں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے میری اجازت کے بغیر تو سفارش کر ہی نہیں سکنا۔ تو کیسے ہم کسی کی بات میں آ کر اپنے آپ کو گناہ کی طرف ملوث کر لیں، یہ سوچ کر کہ چلو وہ میری سفارش کر دے گا؟ اللہ رب العزت کہے گا اسے، اور وہ اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کرے گا۔ اگر اللہ اجازت نہیں دے گا تو وہ اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید بھی سفارش کرے گا کل قیامت کے دن، اپنے 70 عزیز و اقارب کو جنت میں لے جانے کی یعنی کوشش کرے گا، لے جا سکے گا سفارش کر کے۔ تو سفارش کا حق جو اس کو دیا جائے گا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہر ایک کو لے جائے گا۔ اگر اس کی ماں مشرک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری ماں جنت میں چلی جائے، ماں کے حق میں سفارش کرنا لگے، دن ہو جائے، رات ہو جائے، زندگی تمام مزید ہو جائے، پھر بھی اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے تو سفارش کرے گا، وہ سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ شہید کی والدہ ہے، اور والدہ تو سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق رکھتی ہے۔ 70 عزیز و اقارب کو لے کر جا سکتا ہے تو والدہ کو پہلے لے جائے، لیکن والدہ ہی غلط نکلی، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، جس عقیدے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں تمام گناہوں کو چاہوں تو معاف کر دوں لیکن اس کو معاف نہیں کروں گا، تو وہ کیسے اس کی سفارش کر سکے گا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا عقیدہ بہتر کرنا ہے، پھر ممکن ہے کہ ہماری کوئی سفارش کرے تو ہم جنت میں جا سکیں۔ اور وہ کون سفارش کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا،
مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں وہ عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ چنانچہ میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی میرے لیے بھی ایک حد مقرر کر دی جائے گی کہ کس کس کی سفارش کر سکتے ہو، تو اس کے علاوہ اور نہیں، اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرواؤں گا۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے، جب حضرت آدم سے لے کے جائیں گے، پہلے آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں، وہ بھی انکار کر دیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی سلسلہ چلتے چلتے لوگوں نے کہیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ آپ کی سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے لیے بھی ایک حد مقرر کروں گا، اپنی حد سے آگے وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے۔ آگے سے مراد جو ہے یعنی سامنے یا آگے یا پیچھے، ان سب سے مراد کیا ہے؟ سامنے سے مراد حاضر، جو آج کل حال میں چل رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو پیچھے سے مراد ایک ماضی بھی ہو سکتا ہے، پیچھے گزر گیا، اور ایک مستقبل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والا مستقبل وہ بھی ابھی پتہ نہیں ہے کیسا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے ماضی میں کیا ہوا۔ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آج سے 15-20 دن پہلے آپ اسی ٹائم کیا کر رہے تھے؟ کافی سوچ بچار کے بعد جا کر کسی کے ذہن میں کچھ آ جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا آج سے 15 دن پہلے ہم اس ٹائم اس جگہ پر کیا کر رہے تھے۔ ہاں ایک مخصوص دن ہو، جیسے مثال کے طور پر ہماری آج کے دن کلاس لگتی ہے تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے 15 دن پہلے بھی میں اس جگہ کلاس میں ہی موجود تھی۔ اس کے علاوہ تو آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آئے گا نا کہ آپ نے کیا کیا۔ ایون کہ لوگ بعض کو جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج کیا بنایا، تو پہلے سوچتے ہیں کہ کیا بنایا، فوراً ذہن میں بہت مشکل آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے کیا بنایا، ہاں ہم نے یہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے سامنے بھی جو ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اللہ رب العزت جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو آنے والے مستقبل میں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک علم ہے، حال ماضی اور مستقبل ایک علم ہے، اور اس علم کا اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ اس کے علم میں ہے، کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جو کوئی جتنا جو چاہے، یعنی اب اس علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اللہ کے کہ اللہ نے علم کو نہیں گھیرا مگر وہ جو سے چاہے، اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اسی کے پاس اتنا ہی علم ہے، اس سے بڑھ کر علم اس کے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہم سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ یہ سوال ہے اور ہم اپنے علم کے مطابق جواب دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے علم میں وہ بات آتی ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کسی اور سے پوچھ کے بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سے زیادہ کسی بعض اوقات کسی اور کو بھی علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے احاطہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ احاطہ سے مراد ہے گھیر لیا، یعنی جتنا اس کو علم اللہ نے دیا اتنا ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب اس میں مثال آپ لے لیں خضر کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا سورۃ کہف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میں ہی سب سے زیادہ روئے زمین پر، ٹھیک ہے نا، روئے زمین پر آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے؟ کہا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے کہا تیرے سے زیادہ علم خضر کے پاس ہے، فلاں فلاں جگہ پر ہے، تو جا اس کے پاس۔ جب وہ گئے اس کے علم کو دیکھا تو صبر نہ کر سکے، پہلی ہی بات پر صبر نہ کر سکے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس علم مکمل ہے، میرے سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے، اس سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ایک بات مذکور ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں ایک یا دو ٹھونگے مار کر پانی یعنی کہ پینے کی کوشش کی، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ میرے علم اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا، یعنی آپ کے پاس بھی جو علم ہے اور اس سے زیادہ جو میرے پاس بھی علم تھا، ہم دونوں کے علم کو ملا لیا جائے پھر بھی اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔
جیسے اس چڑیا نے سمندر کے پانی میں منہ مارنے کے بعد، ٹھونگے مارنے کے بعد جو پانی پی بھی لیا، تو کیا سمندر کے پانی میں کمی ہوئی ہے؟ تو اسی طرح اگر میرا علم اور آپ کا علم آ بھی جائے تب بھی اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے، اتنا وسیع ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اتنا بس ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق ہماری تقدیر لکھی ہے۔ اس نے جو لکھا ہے ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے، دونوں چیزیں ہمارے لیے بے مثال، دونوں چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ بے مثال۔ اگر ہمارے حق میں برا ہی بہتر تھا تو اللہ نے برا دے دیا، اگر ہمارے حق میں اچھا بہتر ہوتا ہے تو اللہ اچھا دے دیتا ہے۔ تو یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ تقدیر لکھنے والے نے ہماری تقدیر ٹھیک نہیں لکھی، کیونکہ اس کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے۔ بعض وقت ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ نقصان مجھے ہی ہونا تھا، ہاں جی مجھے ہی ہونا تھا، کیوں؟ کیونکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ نقصان میرے لیے فائدے کا باعث تھا۔ تو اللہ کا علم ہم اس کے بارے میں کوئی بھی تصور نہیں کر سکتے، وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمین و آسمان کو۔ یعنی کرسی کا معنی عام طور پر تو معروف یہی ہے کہ اس کو بیٹھنے کے لیے چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ کی کرسی، اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم استوى علی العرش آتا ہے نا، کہ پھر اس نے قرار پکڑا عرش کے اوپر۔ اب ظاہری بات ہے جو قرار پکڑا ہے عرش کے اوپر، وہ عرش کو تو تھامنے کے لیے فرشتے ہوں گے جو عرش کو تھام کر حشر کے میدان میں لے آئیں گے۔ عرش کے اوپر کرسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود۔ اب وہ کیسی کرسی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو گھیر لیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بادل آئے ہیں اور بادل نے کیا کیا؟ پورے آسمان کو گھیر لیا، ہمیں آسمان کہیں سے نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرسی کے بارے میں اتنی ہی بات کی ہے، اس سے زیادہ ہم کنسیپٹ میں اور کوئی بات نہیں لے آ سکتے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اللہ کی ہر چیز میں وسعت ہے، اور اسی طریقے سے اس کی رحمت میں بھی وسعت ہے، اس کے معاملات میں بھی وسعت ہے، اور یہی وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو دل میں وسعت پیدا کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آسمان و زمین میں اور ان دونوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور تمام چیزوں کی موجودات کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت مجھے نہیں تھکاتی۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا، دو بچے اس تھکا دیتے ہیں، ایک بچہ بھی ہم تھکا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج سارا دن بچے نے بڑا تھکا دیا۔ بچے نہ بھی ہوں تو گھر کے کاموں نے تھکا دیا، گھر کے کام نہ بھی ہوں تو اگر بزرگی میں چلے جاتے ہیں تو بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ لیٹ جاتا ہے یعنی وہ اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو وہ اپنی زندگی میں لیٹے لیٹے ہی تھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات کے جو بھی معاملات ہیں، جتنے بھی سارے تمام معاملات کوئی دیکھ بھال ہے، مجھے ان دیکھ بھال میں، ان تمام کاموں کو کرنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جیسے آپ سوچ رکھتے ہیں کہ میرے پاس بھی کوئی اللہ دین کا چراغ ہوتا جو سارے کام کر دیتا، پھر مجھے تھکاوٹ نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو وہ چیزیں یہ کام نہیں تھکاتے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ پر آتا ہے کہ اگر رات کا وقت ہے، کالی سیاہ رات ہے، چاند والی راتیں نہیں ہیں، کالی سیاہ رات ہے اور سیاہ پتھر ہے، اور اس کے نیچے چونٹی کہاں چل رہی ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی سے چھپ کر گناہ کر لیں، ابو سے چھپ کے گناہ کر لیں، لوگوں سے چھپ کے گناہ کر لیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو گناہ کا عذاب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ ماں باپ نے تو دینا ہی نہیں ہے، ماں باپ سے چھپ کر گناہ کر بھی لیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ماں باپ نے کون سا ہمیں اس کا عذاب دینا ہے؟ عذاب دینے والی ذات سے ڈرنا چاہیے تھا نا، کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، چاہے رات کو سوتے ہوئے کمبل کے اندر جو لڑکیاں موبائل یوز کرتی ہیں ماں باپ سے چھپ کر کر رہی ہیں، خود ہی اپنے منہوں سے مجھے بچیاں کہتی ہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی موبائل یوز کر رہے تھے، ہماری امیوں کو کیا پتا، ہم تو کمبل میں لے کے بیٹھے۔ تو اللہ سے کون چھپائے گا؟ اللہ سے یہ نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی،
اس کے سامنے ہر چیز کیا ہے؟ ذلیل بھی ہے اور حقیر بھی ہے. اس کے سامنے ہر چیز حقیر ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ بے نیاز. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت والی ذات اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. یعنی وہ اللہ کہہ رہا ہے وہی تو ہے جو بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. وہی بلندی اور عظمت اسی کے لائق ہے، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا مقابلہ کرنے میں کوئی حیثیت رکھتی ہو. تو بلند بھی وہی ہے اور بلندی کے ساتھ ساتھ عظمت بھی اسی کے لائق ہے. اب یہ ساری تھی ایک آیت، جس آیت کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے. اس کی دلیل کیسے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، یعنی اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ اس کا نام آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رکھا. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اور وہ آیت الکرسی اسے جنت میں داخلے کے سوا اس کی موت رکاوٹ بنتی ہے اور کوئی بھی نہیں بنتی. یعنی آیت الکرسی پڑھنے والا شخص اگر وہ فوت ہوتا ہے تو کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے حوالے سے مزید آتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دی. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیال دار یعنی بیوی بچوں والا ہوں اور سخت حاجت مند ہوں، اس لیے میں یہاں سے مال چوری کر رہا تھا. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ. اللہ کے نبی نے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا نا. ابو ہریرہ تھے یا وہ قیدی تھا؟ اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ رات ایسے معاملہ ہوا ہے. تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیال دار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا. کیوں یقین ہو گیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، سچ بولنے والے تھے. تو اس نے جو کہا کہ میں یوں ہوں تو مجھے چھوڑ دو، اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. یقین کس کی بات پر کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. تو میں نے یعنی کہ یقین کر لیا کہ وہ دوبارہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ مجھے خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا، سو میں محتاط ہو گیا. چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں دوبارہ خوراک ڈالنا شروع کر دی. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کرتے ہوئے پھر اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ. میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کی بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آ گیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا. بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے. تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا. میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا، جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی یعنی شروع سے لے کر آخر مکمل تک پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ. تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا کہ میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا. تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے لے کر آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا
اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بھلائی کہ سیکھنے کے اس قدر شائق تھے، یعنی شوقین تھے، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ بات اب جو کر کے گیا ہے یہ سچی کی ہے لیکن خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ 3 راتیں جو آیا تھا وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ بات اس نے جو کی آیت الکرسی کی کہ رات کو پڑھ کر سونے سے محافظ مقرر ہو جائے گا، تو یہ بات سچی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر نماز کے بعد پڑھنے والا ہر نماز کے بعد فرض نماز ٹھیک ہے نا، فرض کے فوری بعد پڑھنے، فرض کے بعد پڑھیں گے بغیر بات چیت کے تو تبھی اجر ہے۔ تو آپ نے اگر آیت الکرسی پڑھنے کی روٹین بنا لی تو انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس دوسری حدیث کے اندر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں یا گھر کے اندر رات کو سوئیں یا گھر کے اندر کسی بات کا معاملہ ہے، آیت الکرسی پڑھ لیں گے، آیت الکرسی پڑھ کر اس چیز کو یا اس معاملے کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہماری اس چیز کی حفاظت کرے گا اور اس تک شیطان نہیں پہنچے گا۔ تو رات کو بھی پڑھنی چاہیے سوتے وقت، اور دن میں بھی جب بھی آپ فیل کریں، مثال کے طور پر 2-3 دن کے لیے آپ گھر سے آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں یا پھر گھر آپ کا بند رہے گا، اب آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ 2-3 دن گھر بند رہے گا تو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ آیت الکرسی پڑھ کر چلے انشاءاللہ وہاں کون ہے؟ محافظ کھڑا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے گھر کو کوئی معاملہ نہیں ہونے دے گا۔